کراچی مڈ سٹی اسپتال گلشن اقبال سے ذیابیطس کے حوالے سے معروف اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر ضیاء الحق کی قیادت میں واک کا اہتمام کیا گیا۔ اس حوالے سے ڈاکٹر ضیاء الحق نے بتایا، جناب وقت بہت اہم ہے۔ اس وقت ہمارا لوگو آپ دیکھ رہے ہوں گے، اب نہیں تو کب، کیونکہ پاکستان میں شوگر کی جو تعداد ہے بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ پچھلے ایک سال میں پاکستان انٹرنیشنل کمیونٹی میں 11ویں نمبر پہ تھا شوگر کے حوالے سے، اس وقت تیسرے نمبر پہ آ چکا ہے، اور بہت سارے لوگوں کو اس کا علم ہی نہیں۔ اسی لیے ہم نے واک کا بھی انعقاد کیا ہے تاکہ لوگ چہل قدمی کو اپنا شعار بنائیں، لائف سٹائل چینج کریں، اپنی کھانے میں تبدیلی کریں۔ کھانے کی تبدیلی کے حوالے سے ہمارے ساتھ بہت ساری تنظیمیں موجود ہیں، نیوٹریشن سوسائٹی بھی موجود ہے جو اس کے اوپر ہمارے پیشنٹ کو بتا رہی ہے۔ اس کے علاوہ میں یہ کہوں گا کہ اپنی جو لوگ بھی جن کے بھی کمر کا سائز بڑھتا جا رہا ہے اور وہ اپنے موٹاپے کا شکار ہوتے آ رہے ہیں، ان کو چاہیے کہ اپنی شوگر ٹیسٹ کرائیں ایز سون ایز پاسبل، چہل قدمی کو اپنا شعار بنائیں اور میٹھی چیزوں سے دور رہیں اور تلی ہوئی چیزوں سے دور رہیں۔ تو ایز اے نیوٹریشنسٹ ہم ایک تو یہ چاہیں گے کہ کھانا جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ آپ کتنا بھی آپ انسولین لگا لیں، کتنا ہی آپ میڈیسن لے لیں، لیکن ایٹ دی اینڈ اگر آپ بد پرہیزی کر لیں گے تو آپ کے شوگر لیولز ٹھیک نہیں ہوں گے۔ تو دس از ویری امپورٹنٹ کہ آپ اپنی ہیلدی ڈائٹ فالو کریں، زیادہ زیادہ سبزیوں کا اور فائبر کا استعمال کریں، کیونکہ اگر فائبر اور سبزیاں زیادہ استعمال کریں گے تو آپ کے شوگر لیولز کنٹرول میں رہیں گے۔ آپ جو آٹا بھی استعمال کرتے ہیں یا جو ڈبل روٹی بھی استعمال کرتے ہیں، کوشش کریں وہ بھی فائبر والی چکی کا آٹا استعمال کریں، اور بیکری کے شوگری ڈرنکس ہے بچوں کو اس سے بچائیں، اپنے خود بھی اب بچیں جتنی بھی بیکری آئٹمز ہیں، اس سے پھر آپ کا شوگر لیول کنٹرول میں رہے گا۔ اگر آپ پورشن سائز بھی کنٹرول کریں گے، مطلب ایک وقت میں تھوڑا کھائیں گے، تو اس سے بھی آپ کا شوگر لیول کنٹرول میں رہے گا۔ سو دس از ویری امپورٹنٹ کہ آپ لائف سٹائل ایکٹیو تو رکھیں، لیکن اس کے ساتھ آپ اپنی جو ڈائٹ ہے اس کا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ جبکہ ڈاکٹر ضیاء الحق نے کھانے پینے کی اشیاء پر زور دیتے ہوئے کہا کہ ہمارا بے وقت کھانا اور کوالٹی کا بہتر نہ ہونا ہماری صحت کے لیے خرابی کا سبب بنتا ہے۔ پچھلے ایک سال میں 11ویں نمبر سے تیسرے نمبر پہ آ چکا ہے، اور اگر یہی حالت رہی تو اگلے ایک سال میں پہلا نمبر ہی نہ لے لے۔ تو اسی لیے ہم نے IDF انٹرنیشنل ڈائبٹک فیڈریشن نے بھی اس چیز کو انڈورس کیا ہے کہ بھئی ابھی نہیں، اب نہیں تو کب؟ اگر ابھی بھی آپ نے ایکشن نہیں لیا، واکنگ نہیں شروع کی اور ہیلدی لائف سٹائل کی طرف نہیں آئے تو پھر بہت دیر ہو جائے گی، اور بہت زیادہ لوگوں کو شوگر ہر تیسرے شخص کو اب ہے، ہر دوسرے شخص کو ہو جائے گی۔ وہ اس طریقے سے پوری نیشن پہ اس کا اثر پڑے گا، پاکستان سے لے کے خیبر تک۔ تو اس لیے ہم نے یہ واک کا انتظام کیا ہے کہ بھئی آگاہی پروگرام ہو، تاکہ اور واک کا پروگرامس کو زیادہ سے زیادہ بڑھائیں اپنے شہروں میں، ہمارے پورے ملک میں، تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ اس چیز سے آگاہی کر سکیں کہ واک ہماری زندگی کا حصہ ہونا چاہیے۔ اور دوسری امپورٹنٹ چیز ہے کہ ڈائٹ، ہر ہائی اسٹریٹ پہ اتنے کھانوں کی دکانیں ہیں، لیکن لوگ جو ہیں اس میں ہیلدی لائف سٹائل یعنی اچھے کھانے ہیں جس میں کم تیل ہو، زیادہ فائبر ہوں، اس کو استعمال کریں۔ آج کی واک میں ہم لوگوں نے اس کے ساتھ بہت ساری سوسائٹیز نے حصہ لیا، ڈاکٹرز نے حصہ لیا۔ خاص طور پہ میں شکریہ ادا کروں گا فارمیوو کا، جو کہ ہمیشہ ایتھیکل کام میں ہمیشہ سے آگے رہتی ہے، حصہ ڈالتی ہے اپنا، اور میں بہت مشکور ہوں فارمیوو کا کہ وہ اسی طریقے سے ہمارے ساتھ دوسرے اور پروگرام جو آگاہی پروگرام ہے یا واک کے حوالے سے پروگرام ہے، اس کا حصہ بنیں گے۔ جبکہ اس موقع پر ڈائٹ رائٹ کی رابعہ انور اور انور کے عرفان کے علاوہ فامیگو کے نمائندے بھی موجود تھے۔ کیمرامین ٹیم کے ساتھ ندیم صدیقی، میٹرو 7 پاکستان۔